الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی خدمت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اور اس دین کو دنیا کے چپے چپے تک الگ الگ خطے میں پہنچانے کے لیے کچھ ایسی ہستیوں کو، کچھ ایسے افراد کو، اللہ کے نیک بندوں کو پیدا فرمایا جنہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی، جنہوں نے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کو مکمل طور پر وقف کر دیا، جو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہترین حافظہ عطا فرمایا، وہ انتہائی ذہین ہوا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی بہترین ہوا کرتی تھی، کانوں کی سماعت اچھی ہوا کرتی تھی، اور اس طرح سے صبر کرنے کا، پریشانی اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کا مادہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ ایک ایسے دور میں، جس دور میں دنیا کے اندر ترقی نہیں تھی، جس دور میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے آسان اور آرام دہ وسائل نہیں تھے، ایسے زمانے میں کئی دنوں کا سفر کر کے، کئی مہینے اور سال اپنے گھروں سے دور گزار کر اللہ کے دین کی حفاظت کی، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا، اللہ کے دین کو سیکھا، اور انتہائی امانت داری کے ساتھ، انتہائی وفاداری کے ساتھ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے بعد والی قوموں تک اس دین کو پہنچا دیا۔ جب بھی آج ہم کسی مسئلے میں کسی چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں، کسی شخص کو اپنے عمل کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، انہیں دلیل دینا چاہتے ہیں، ان کے سامنے ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیشہ ہم انہی علماء کی، انہی قربانی دینے والے لوگوں کی، انہی افراد کی کتابوں کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری میں ہے، میں جو فتویٰ دے رہا ہوں
اس کا ثبوت امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب صحیح مسلم میں ہے۔ اماموں کا نام لے کر، ان کی کتابوں کے حوالے دے کر، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی حدیثوں کا حوالہ دے کر ہم لوگوں کو قائل کراتے ہیں کہ دیکھیے میرا یہ عمل مکمل صحیح ہے۔ اگر اس کا ثبوت آپ کو چاہیے تو ان اماموں کی ان کتابوں کو پڑھ لیجئے۔ اماموں نے اپنی کتاب میں نبی کا جو فرمان لکھا ہے وہ فرمان کا مطالعہ کر لیجئے۔ آپ کا یہ عمل غلط ہے، آپ کا یہ کام بدعت ہے، اگر اس کو ثابت کرنا ہے تو آپ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے جب بھی کوئی صحیح بات بتانی ہو یا کسی عمل کو بدعت ثابت کرنا ہو تو باقاعدہ ہم ان علماء کرام کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زمانے میں ایسی شخصیتیں پیدا فرمائی تھی، ایسے علماء پیدا فرمائے تھے کہ جنہوں نے انتہائی دقت کے ساتھ، انتہائی محنت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کا کلام، آپ کے بیانات، آپ کی تقریریں، آپ کا عمل، آپ کی اقوال، ساری چیزوں کو کتابوں میں لکھ کر محفوظ کر لیا، اور لکھا بھی اس طرح سے جس طرح سے ان کے کانوں کی سماعت میں بڑی قوت ہوا کرتی تھی۔ ایک لفظ کو جس طرح سنتے تھے قیامت مرتے دم تک کہ اس لفظ میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ جس حدیث کو جس طرح سن لیتے تھے پھر مرتے دم تک کبھی اس حدیث کو بھولتے نہیں تھے۔ اسی دقت کے ساتھ انہوں نے اپنے قلم کا بھی استعمال کیا، نہ سننے میں کبھی غلطی کی اور نہ لکھنے میں کبھی غلطی کی۔ آج یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کے بعد کسی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صلاحیت، اپنی دیانت اور اپنی سماعت، اپنی لیاقت کا استعمال کر کے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اچھی طرح سے یاد کیا اور اسی طرح وہ بہو اس کو پیپر پر اتار دیا، اسی طرح اس کو لکھ دیا۔ آپ کے سننے میں غلطیاں نہیں ہو رہی تھی اور نہ لکھنے میں غلطیاں تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے تمام علماء نے، تمام مسلمانوں نے یہ مان لیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ یعنی اس طرح کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام اس زمانے میں گزرے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مکمل اسی دور میں محفوظ کر لیا تھا۔ ان اماموں میں کچھ ایسے امام گزرے ہیں جن اماموں کو آج دنیا کے بہت سے مسلمان بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے امام ہیں جن کے ناموں کو غلط کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ ائمہ کرام ایسے مظلوم امام ہیں جن اماموں کا نام لے کر مسلمان بدعات میں، خرافات میں، شرک میں، قبر پرستی میں ملوث ہیں۔ جب پوچھا جائے آپ کون سے طریقے پر چلتے ہو، یہ کس نے آپ کو سکھایا ہے، تو کہتے ہیں ہم فلاں امام کے طریقے پر چلتے ہیں، فلاں امام کے راستے پر چلتے ہیں۔ کوئی آدمی قبر کا طواف کر رہا ہوتا ہے، اس سے آپ پوچھئے آپ کا مذہب کون سا ہے تو کہتا ہے میں فلاں امام کو ماننے والا ہوں۔ کوئی آدمی بدعات و خرافات میں مبتلا ہے، آپ ان سے پوچھئے آپ کون سے امام کو مانتے ہو تو وہ کہتا ہے میں زندگی کے تمام اعمال فلاں امام کے طریقے پر کرتا ہوں۔ اماموں کا نام لے کر مسلمان شرک پھیلا رہے ہیں، اماموں کا نام لے کر مسلمان بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں، اماموں کا نام لے کر مسلمانوں کو قرآن سے حدیث سے دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
یہ ان اماموں کے لیے کتنی بری بات ہے، کس طرح سے اماموں کا غلط استعمال کیا گیا۔ اور آپ ان اماموں کے بارے میں سنیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا وہ 4 امام ہیں، وہ 4 امام ہیں۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، دوسرے امام مالک رحمہ اللہ، تیسرے امام شافعی رحمہ اللہ، اور چوتھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ یہ چاروں اماموں نے اپنی زندگی میں مسلم حکمرانوں کی تکلیفیں سہی ہیں۔ چاروں اماموں نے زندگیوں میں کئی مرتبہ جیل کی سلاخوں میں زندگیاں گزاری۔ یہ چاروں اماموں میں سے امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی، یہ تینوں ایسے امام ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنے زمانے کے مسلم حکمرانوں کے کوڑے کھائے ہیں۔ انہیں جیل کی سزائیں دی گئی، کئی سال تک یہ جیل کی کوٹھڑیوں میں بند رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب ان کی لاش نکلی ہے تو جیل کے اندر سے نکلی ہے، جبکہ اس زمانے میں ان کے دور میں حکمران نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ کافر تھے، مسلمان تھے۔ حکمران مسلمان، پولیس مسلمان، فوج مسلمان، قوم مسلمان۔ ایسے مسلمانوں کے دور میں یہ بڑے بڑے اماموں کی زندگیاں اتنی زیادہ پریشان کن ہوا کرتی تھی، باقاعدہ ان اماموں کو مساجد میں درس دینے کی اجازتیں نہیں ہوتی تھی، انہیں فتوے دینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جب چاہتا تھا خلیفہ، جب چاہتا تھا امیر، ان کو گرفتار کرتا اور جیل کے اندر بند کر دیا کرتا تھا۔ انہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی کہ اپنے زمانے کے مسلمانوں کے سامنے مظلوم رہے۔ ان کے زمانے کے مسلمانوں نے ان پر ظلم کیا، اور قیامت تک ان کا نام لینے والے مسلمان بھی ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ان کے پیچھے چلا آ رہا ہے، جبکہ ان اماموں نے کبھی بھی نہ اپنے دور میں اور نہ بعد کے دور کے لوگوں کے لیے کوئی غلط پیغام نہیں دیا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ ہماری امت، مسلمان نبی کی امت اس طرح سے کئی فرقوں میں تقسیم ہو جائے۔ بھلا 4 امام جو امامت کے درجے تک فائز ہیں، جن کو ہم امام کہتے ہیں، کیا وہ چاہیں گے کہ نبی کی وہ امت جو ایک راستے پر ہیں، جو ایک طریقے پر ہیں، وہ اب ہمارے زمانے کے بعد 4 فرقوں میں تقسیم ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ایک امت تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی 4 فرقے نہیں تھے، تابعین کے دور میں مسلمانوں میں 4 فرقے نہیں تھے، تبع تابعین کے دور میں مسلمان 4 فرقوں میں تقسیم نہیں ہوئے تھے۔ جب بھی کسی سے پوچھا جاتا تھا آپ کا مذہب کیا ہے، یا تو وہ کہتا تھا میں یہودی ہوں، یا وہ کہتا تھا میں نصرانی ہوں، یا وہ کہتا تھا میں مجوسی ہوں، یا وہ کہتا تھا میں مسلمان ہوں۔ اور مسلمان کے بعد پھر یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ آپ ابوبکر والے ہو، یا عمر والے ہو، یا عثمان والے ہو، یا علی والے ہو۔ کبھی مسلمانوں سے 4 سوال نہیں ہوتے تھے، ایک ہی سوال ہوتا تھا، کون ہو آپ؟ تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کہنے کے بعد اب انہیں کوئی نئی بات بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم فنا اور فنا ہیں۔ یہ الفاظ، یہ جملوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ جب خیر القرون کا وہ زمانہ، صحابہ کا وہ زمانہ، تابعین کا وہ زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اس زمانے کے تمام وہ لوگ جو اللہ کو مانتے تھے، وہ صرف اتنا کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کہہ دینے سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی تھی کہ یہ اللہ کو ماننے والا، یہ پیغمبر کو ماننے والا ہے، بس۔ اس کے بعد آگے نہ مسلمان کوئی سوال ان سے کرتا تھا، اور نہ مسلمان اپنے بارے میں کوئی جواب دیا کرتا تھا۔ بھلا وہ امت جو اس طرح سے ایک جٹ ہو کر چل رہی تھی، ایک جماعت تھی، ایک امت تھی، پھر ان اماموں کے ناموں سے مسلمان امت، یہ نبی کی امت، یہ 4 فرقوں میں تقسیم کہاں سے ہو گئی؟ کیا نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ نے 4 فرقے بنا دیے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام مالک نے مسلمانوں کو 4 فرقوں میں تقسیم کر دیا؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ امام احمد بن حنبل نے یہ غلط کام کیا ہوا ہے؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ امام مالک نے یہ کام کیا ہے؟ اگر مسلمانوں کو توڑنے کا کام، مسلمانوں کو 4 فرقوں میں تقسیم کرنے کا کام اگر ان اماموں نے کیا ہے،
تو ان کو امام کیوں کہا جائے گا؟ جو مسلمانوں کو بانٹتا ہے، انہیں تقسیم کرتا ہے، کیا انہیں امام کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ ان اماموں کا یہ کام نہیں تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو 4 فرقوں میں تقسیم ہرگز نہیں کیا۔ یہ تو مسلمانوں کو جس طرح سے مسلمان پہلے ایک امت تھے، ان کے زمانے میں ان کی زندگی میں بھی مسلمان ایک تھے۔ ان کی اپنی زندگی میں مسلمان کبھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہیں رہے۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں مسلمان ایک امت تھے۔ امام شافعی کے دور میں مسلمان ایک امت تھے۔ جب پوچھا جائے آپ کون ہیں تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ امام مالک کے دور میں مسلمان ایک امت تھے۔ امام شافعی کے دور میں مسلمانوں سے پوچھا جائے آپ کون ہیں تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ کوئی نہیں کہتا تھا میں شافعی ہوں، کوئی نہیں کہتا تھا میں حنفی ہوں، کوئی نہیں کہتا تھا میں مالکی ہوں۔ آپ اس دور کی کتابوں کو پڑھ لیجئے، کہیں شافعی، مالکی، حنبلی لکھا ہوا نہیں ہے۔ پر ان اماموں کے بعد یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ پتہ چلتا ہے کہ اماموں نے تو یہ غلط کام نہیں کیا، اس لیے کہ امت کو 4 حصوں میں بانٹنا اور قیامت تک کے مسلمان 4 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے دشمن بن جانا، ایک دوسرے کے مذاہب کرنا، ایک دوسرے کے علماء سے نفرت کرنا، کیا یہ کام امام کر کے گئے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو اختلاف ہیں، اختلاف رحمت ہیں، حنفی بھی ہے، شافعی بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہیں، سب جنت جانے والے ہیں، الگ الگ راستوں سے آ رہے ہیں، ایک ہی راستے پر آگے جا کے جنت میں پہنچنے والے ہیں۔ جنت میں ہی جانے والے ہیں تو پھر سب مل کر آپس میں لڑائی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں یہ کہتا ہے کہ تو کافر ہے؟ کیوں یہ کہتا ہے کہ تو مشرک ہے؟ کیوں یہ کہتا ہے کہ تو غلط ہے؟ تیرے امام کا فتویٰ غلط ہے، میرا امام ہی صحیح ہے، تیرے امام غلط ہے۔ جب چاروں کا راستہ جنت کا مانا جاتا ہے، پھر مسلمانوں میں آج جو نفرتیں نظر آتی ہیں، یہ ہمارا تجربہ ہے، آپ کو بتانے کے لیے کسی دلیل اور ثبوت لا کر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بازار میں نکل جائیے، آپ جانتے ہیں، محلوں کو آپ دیکھتے ہیں، اپنے شہروں میں آپ دیکھتے ہیں، نفرتیں مسلمانوں میں کسی اور وجہ سے نہیں، کی بنا پر بھی مسلمان بھی سے غلط کام منسوب کر دیے کہ جس کی وجہ سے چاروں امام آج تک بدنام ہوتے جا رہے ہیں۔ چاروں اماموں کا ایک راستہ تھا، ان کے زمانے میں ایک ہی طریقہ تھا، جو طریقہ قال اللہ و قال رسول اللہ تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر درس دیتے ہو، کیا کبھی آپ کا جو فتویٰ ہے، یہ جو فتویٰ آپ دیتے ہیں، کیا تمام فتاوی کو قبول کر لیا جائے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے آج آپ کوئی غلط فتویٰ دے دو، کل آپ اس سے رجوع کر لو۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کل یؤخذ و یرد الا صاحب ھذا القبر۔ سن لو، میں تمہیں یہاں بیٹھ کر تعلیم ضرور دے رہا ہوں، لیکن جب میں فتویٰ دیتا ہوں، کوئی بات تم کو بتاتا ہوں، کسی مسئلے کا جواب دیتا ہوں، تو میری بات قبول بھی کی جائے گی اور رد بھی کی جا سکتی ہے۔ میری بات پتھر کی لکیر نہیں ہوگی، میری بات کو آپ قبول بھی کر سکتے ہو، رد بھی کر سکتے ہو، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ معصوم ہے، ان کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ان کی بات اگر آپ سن لو تو آپ سمجھ لو، یقین کر لو کہ ان کی بات 100% صحیح ہے، پتھر کی لکیر ہے، اس پر آپ کو عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اپنے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نبی کی بات پر عمل کرو، نبی کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ نبی کی سنت پر عمل کرو۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو حدیث صحیح ہے وہ میرا مذہب ہے۔ حدیث، جو صحیح حدیث آپ کو مل جائے، آپ صحیح حدیث پر عمل کرو، یہی ہمارا طریقہ تھا، اسی طریقے پر آپ چلتے رہو۔
اس کا مطلب یہ ہوا، آج آپ دیکھتے ہیں جو لوگ ان اماموں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، ان کے سامنے حدیثیں پیش کر کے دکھا دو، چڑ جاتے ہیں، نفرتیں ہونے لگتی ہیں۔ آپ حدیث دکھا رہے ہو، ہمارے امام نے ایسا کہا ہے، آپ صحیح بخاری دکھا رہے ہو، چھوڑ دو بخاری کو، ان کو بخاری کا بخار آ گیا۔ جب حدیثیں انہیں بتائی جاتی تو نفرت کرنے لگتے ہیں، چڑنے لگتے ہیں۔ ان کے امام نے کہا تھا، ہم سب کے امام، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو حدیث صحیح ہے اسی پر عمل کیا جائے، یہی ہمارا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میرا طریقہ صحیح حدیث پر عمل کرنا، امام شافعی کہتے ہیں میرا طریقہ صحیح حدیث پر عمل کرنا۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو لوگ صحیح حدیث کو چھوڑ کر ضعیف اور موضوع حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں حنفی اور شافعی ہوں، وہ جھوٹے لوگ ہیں، وہ اماموں کو بدنام کر رہے ہیں۔ اماموں نے کبھی ضعیف اور موضوع حدیثوں پر عمل کرنے کی تعلیم نہیں دی۔ جس طرح سے آج آپ جانتے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو دیش بھکتی کا بڑا نعرہ لگاتے ہیں، دوسروں پر شک شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں، جبکہ ان کی حقیقت دیکھا جائے جو زیادہ دیش بھکتی کی باتیں کرتے ہیں وہی حقیقت میں دیش کے مخالف رہے ہیں۔ انہی لوگوں نے ہمیشہ دیش کو نقصان پہنچایا ہے۔ آج بھی ملک میں نقصان اگر ہو رہا ہے تو انہی لوگوں سے ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے جو لوگ اپنے آپ کو ان اماموں کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہی حقیقت میں اماموں کے اصل مخالف ہیں۔ وہ اماموں کو چاہتے نہیں ہیں، اماموں کو مانتے نہیں ہیں، اماموں کی مانتے نہیں ہیں، نہ اماموں کو مانتے نہ اماموں کی مانتے ہیں۔ اگر حقیقت میں انہوں نے اماموں کو مانا ہوتا تو اماموں نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث پر عمل کرو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میرے پیچھے چلو، میرے راستے پر چلو، میرے فتوے کو قبول کرو، نبی کے حدیثوں کو چھوڑو، قرآن کو چھوڑو، میرے راستے پر چلو۔ انہوں نے کہا صحیح حدیث پر عمل کرو۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا راستہ انہوں نے بتایا۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھیں کتنی پیاری بات کہتے ہیں، لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا۔ جب کسی نے پوچھا کہ ہم کون سے راستے پر چلیں، کس طرح سے ہم مسائل اخذ کریں، اپنے دینی مسائل کہاں سے لیں، تو آپ نے فرمایا دیکھو تم میری تقلید نہ کرنا، امام مالک کی تقلید نہ کرنا، امام شافعی کی تقلید نہ کرنا، امام اوزاعی کی تقلید نہ کرنا، امام سفیان ثوری کی تقلید نہ کرنا، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا، بلکہ مسائل وہاں سے لینا جہاں سے ان سب اماموں نے لیا ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے ان سب اماموں نے لیا ہے؟ کتاب اللہ سنت رسول۔ ان سب اماموں نے اپنی زندگی کے مسائل کتاب اللہ سنت رسول سے لیا ہے، وہاں سے لے لو۔ چاروں کے چاروں اماموں نے ایک ہی راستہ بتایا کہ جس طرح سے ہم سے پہلے مسلمان ایک امت تھے، ہمارے زمانے میں مسلمان ایک امت ہیں، تو بعد میں بھی مسلمان ایک ہی امت ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے چار اماموں کے ناموں پر چار مسلک بنائے ہیں، قیامت تک کے لیے وہ مجرم ہیں، قیامت تک کے لیے وہ مجرم بنیں گے، اس لیے کہ ان کے چار مسلک بنانے کی وجہ سے مسلمانوں میں جو دشمنیاں بڑھی ہوئی ہیں، مسلمانوں میں جو نفرتیں ہیں، مسلمان جو ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مساجد کو برداشت نہیں کرتے، علماء کو برداشت نہیں کرتے، یہ نفرت جب تک کہ باقی رہے گی، یہ نفرت کا کاروبار شروع کرنے والے اس کے مجرم بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ اختیار نہ کرو، گروہ بندی نہ بناؤ، آپس میں ایک دوسرے کے فرقے نہ بناؤ، یہ الگ الگ نہ بڑھ جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے بعد ہم اپنی زندگی کے مسائل کن سے حاصل کریں گے؟ نبی نے یہ نہیں کہا ابوبکر سے ملو، عمر، عثمان، علی سے ملو، آپ نے کہا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی،
جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اصول بتا دیا، قیامت تک کے لیے ان دو اصولوں پر قائم رہنا ہے. اور تمام کے تمام امام، جتنے امام گزرے ہیں، سب کے سب انہی دو اصولوں پر قائم تھے. چاروں امام بھی انہی دو اصولوں پر قائم تھے. نعوذ باللہ یہ چاروں اماموں میں سے کوئی بھی ایسا امام نہیں تھا جس نے اپنی قوم سے کہا ہو کہ تم قرآن اور حدیث کو چھوڑو اور میرے راستے پر چلو. یہ اماموں پر انتہائی بڑا بہتان اور ظلم ہے، اماموں کی طرف غلط نسبت ہے. اور آپ دیکھتے ہیں عام طور پر لوگوں کے درمیان یہ بات بتائی جاتی ہے کہ مسلمان 4 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ آپ رفع الیدین کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں. آپ آمین بولتے ہیں، ہم نہیں بولتے ہیں. آپ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، ہم نیچے باندھ لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے اس سے؟ یہ فروعی مسائل ہیں. مسلمان جو 4 حصوں میں تقسیم ہوئی ہیں معمولی مسائل کی بنا پر. یہ تو علماء کے فتوے ہیں، علماء کے فتوے الگ الگ ہو گئے، اس لیے مسلمان الگ الگ ہو گئے. آپ کو یقین ہونا چاہیے مسلمانوں میں جو 4 فرقے بنے ہیں، نہ رفع الیدین کی بنا پر، نہ آمین کی بنا پر، نہ سینے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بنا پر، یہ انتہائی بڑا دھوکہ ہے. مسلمان آج جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں وہ عقیدے کی بنا پر، عقیدے توحید کی بنا پر. آپ دیکھیں گے جتنے لوگ اماموں کا نام لیتے ہیں انہیں رفع الیدین سے، آمین سے اور سینے پر ہاتھ باندھنے نہ باندھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی ایک مشہور عالم جو پڑوسی ملک کا ہے، اس نے تو یہ کہا، کون کہتا ہے کہ رفع الیدین کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے؟ امام بخاری رفع الیدین کرتے تھے، امام مسلم رفع الیدین کرتے تھے، امام شافعی، امام ابو داؤد رفع الیدین کرتے تھے، بڑے بڑے محدثین رفع الیدین کرتے تھے. اور یہاں تک کہ کہا کہ آپ میرے اور آپ کے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی رفع الیدین کرتے تھے. تو کیا یہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رفع الیدین کی وجہ سے قوموں کے اندر یہ تقسیم نہیں ہوئی ہے، یہ تقسیم ہوئی ہے عقیدے کی بنا پر. اسی لیے آپ دیکھیں گے جب بھی آپ عقیدہ توحید کی بات کرو گے تو سامنے جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ مسئلہ رفع الیدین کا ہے. آپ رفع الیدین کے بارے میں بات نہ کریں، آمین کے بارے میں کچھ نہ کہیں، آپ توحید کی طرف دعوت دینا شروع کر دیں، عقیدہ توحید کے بارے میں بتائیں، لوگوں سے کہیں کہ اللہ کو مانیں، اللہ ہی کی عبادت کریں، شرک کو چھوڑ دیں. دیکھیے آپ کو مارنے والے، آپ کو ڈانٹنے والے، آپ کو پھٹکارنے والے، آپ کو نکالنے والے وہی لوگ ہوں گے جو چاروں اماموں کو مانتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو فرقے بنے ہیں یہ صرف اور صرف رفع الیدین آمین کی بنا پر نہیں ہے، یہ تقسیم عقیدوں کی بنا پر ہے، یہ تقسیم عقیدوں کی بنا پر ہے. اور جتنے لوگ بھی اماموں کا نام لے کر یہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں سب کے سب شرک میں، بدعات میں، قبر پرستی میں اور نہ جانے کون کون سی برائیوں کے اندر ملوث ہیں. ابھی رجب کا مہینہ شروع ہوا، رجب کے مہینے میں کونڈے بنائے جاتے ہیں. کونڈے بنانے والوں کو آپ دیکھیں وہ کسی امام کا ماننے والا ہوگا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں فلاں امام کی تقلید نہیں کرتا. جو اماموں کی تقلید کرتا ہے وہی کونڈے بناتا ہے. کس کے نام سے بنائے جاتے ہیں؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے. امام جعفر صادق رحمہ اللہ ایک لکڑہارے کے پاس سے گزر رہے تھے، بیچارہ پریشان تھا، مشکلوں میں گھرا ہوا تھا. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا رجب کی 22 تاریخ ہے، رجب کی 22 تاریخ ہے. کہا کہ آج جو شخص بازار سے جا کے کونڈے خریدے گا، حلوہ پوری بنائے گا، کھائے گا، لوگوں میں تقسیم کرے گا اور پھر میرے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کی مشکلوں کو، مصیبتوں کو ختم نہ کیا تو وہ آدمی کل قیامت میں میرا دامن پکڑ لے. تو کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر یہ کونڈوں کی رسم شروع ہو گئی. امام جعفر صادق کو یہ کیسے پتا؟ کیسے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا اور تمہاری نہیں کرے گا؟ پھر آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں وسیلہ خود کو بنانے والے؟ جب ان کی زندگی تھی تب اور ان کے انتقال کے بعد تب بھی کیسے آپ کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے؟
یہ واقعہ بنایا ہے، یہ من گھڑت واقعہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹا واقعہ ہے، یہ ہزاروں لاکھوں کتابوں کے اندر لکھا جا رہا ہے، علماء اکرام بیان کرتے پھر رہے ہیں، اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کبھی بھی وسیلے کے قائل نہیں تھے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کبھی لوگوں کو ایسی بدعت کی طرف دعوت دینے والے نہیں تھے، وہ امام ان سب سے بری ہیں، وہ اماموں پر ایک دھبا ہے جو ان لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، اماموں کا نام لے کر اماموں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت میں شیعوں کی طرف سے یہ رسم شروع ہوئی ہے، اس رسم کی ایجاد کرنے والے، اس کو مسلمانوں میں پھیلانے والے مکمل شیعہ ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ غیر شیعوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر داخل ہو گیا۔ 22 رجب کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیعہ نفرت کرتے تھے، ان سے انہیں دشمنی تھی۔ جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن شیعوں نے خوشیاں منائی، خوشیاں منا کر لوگوں کے درمیان مٹھائیاں تقسیم کی تھی، اور وہ پھر ہر سال 22 رجب کو اسی طرح خوشیاں مناتے تھے۔ پھر دیکھتے تھے ہم شیعہ منا رہے ہیں، مسلمان نہیں منا رہے ہیں، انہیں بھی اپنے ساتھ کر لو، تو انہیں اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے ان لوگوں نے جعفر صادق کا حوالہ لیا، ان کا نام مشہور کر کے ایک واقعہ بنایا، اور اس واقعے کے ساتھ مسلمان اسی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشیوں میں کنڈے بنانے لگے، اور آج تک بناتے ہیں۔ ایک صحابی کی وفات پر مسلمان کنڈے بنائے، ایک صحابی کی وفات پر خوشیاں مناتے ہوئے آپ حلوہ پوری کھائیں۔ یہ کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اماموں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، جو کتاب و سنت کی طرف خود کو منسوب کرنے والے ہیں، وہ ان ساری چیزوں سے کافی دور ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اسی لیے نبی نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک کہ ان دونوں چیزوں پر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ ان دو میں سے کسی کو بھی چھوڑ دو گے، کسی اور کی طرف جاؤ گے، گمراہی تمہارے سائے کی طرح تمہاری زندگی بھر رہے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں جس طرح سے شرک عام ہو چکا ہے۔ جب ایک مسلمان ہے، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے ایک اللہ کو ماننا، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اکیلے اسی کی عبادت کرنا، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے قربانی اسی کے لیے کرنا، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے دعا اسی سے مانگنا، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے مدد اسی سے مانگنا۔ جو یہ نہیں کرتے ہیں ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے مدد نہیں مانگتا، جو اللہ کو مدد کرنے کا قابل نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ لیکن مسلمانوں کے محلوں میں آپ چلے جائیے، مسلمانوں کی آبادیوں کا آپ جائزہ لیجئے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مدد مانگنے کی ضرورت پڑے تو اللہ سے نہیں مانگیں گے، یا فنا المدد، یا فنا المدد، یا فنا المدد۔ یہ یا فنا المدد کہنے والوں کو پکڑ کر پوچھئے کون سے امام کو مانتے ہو، تو کہتے ہو میں ابو حنیفہ کو مانتا ہوں، وہ کہے گا میں امام شافعی کو مانتا ہوں، وہ کہے گا میں امام مالک کو مانتا ہوں، وہ یہ نہیں کہے گا میں کسی امام کو نہیں مانتا، میں کتاب و سنت کو مانتا ہوں، وہ کہے گا میں اماموں کو مانتا ہوں، کسی نہ کسی امام کا نام لے گا۔ اماموں کا نام لینے والے، اماموں کے راستے پر چلنے والے، اماموں کی تقلید کرنے والے رب سے کیوں دور ہو گئے، خدا سے کیوں دور ہو گئے؟ کیا اماموں نے خداؤں سے دور کیا تھا؟ کیا اماموں نے رب سے دور کیا تھا اپنی قوم کو؟ یہ اماموں پر بہت بڑا بہتان ہے۔ امام 100 مرتبہ ایسے لوگوں پر لعنت کرے جو ان کی طرف منسوب کر کے شرک دنیا کے اندر پھیلاتا رہے۔ کبھی اماموں نے اس بات کی تعلیم نہیں دی۔ جب پوچھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے تو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، سب جگہ اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، رحمان عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے۔ مسلمان کہتے ہیں ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، ہر ذرے میں ہے، ہر درخت میں ہے، ہر گھر میں ہے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ باندی نے جواب دیا تھا آسمان کی طرف اشارہ کر کے فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ تو نبی نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، ان کے مالک سے کہا تھا اس باندی کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ آسمان میں عرش پر ہے، یہ مومن ہے۔ مطلب اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جو یہ مانتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ آسمان پر ہے،
وہی حقیقت میں مومن ہے، اور جو یہ مانتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے بڑھ کر آپ فتویٰ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جس امام کا نام لے کر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس امام نے کیا تعلیم دی ہے؟ وہ امام کہتے ہیں من قال اللہ فی السماء ام فی الارض فقد کفر۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ آسمان میں ہے، اللہ زمین میں، کہاں کہاں اللہ ہے مجھے نہیں معلوم، تو وہ کہتے ہیں فقد کفر، اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ لأن اللہ یقول الرحمن علی العرش استوى۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس لیے وہ کفر کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے کہا رحمان عرش پر ہے، اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں زمین میں کہاں ہے، آسمان میں کہاں ہے، کدھر کدھر ہے مجھے نہیں پتہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو یہ نہیں مانتا کہ رحمان عرش پر ہے اس نے کفر کیا، اور ان کے نام کی ان کی طرف منسوب کرنے والے، ان کی تقلید کرنے والے ساری دنیا کے اندر یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے اماموں کی نظر میں کفر کرنے والے لوگ ہیں۔ حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہیں، اللہ فی السماء وعلمہ فی کل مکان، اللہ آسمان میں ہے، عرش پر ہے، اور اس کا علم ہر جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ہر جگہ ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ لیکن رحمان اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ تو مسلمانوں کے درمیان یہ جو عقیدہ پھیلا ہوا ہے، یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بتایا جاتا ہے کہ چار امام، چار مسلک صرف آمین کی وجہ سے، رفع الیدین کی وجہ سے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ باقاعدہ بنیادی طور پر خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اختلاف ہیں، نبی کے بارے میں اختلاف ہیں، قرآن کے بارے میں اختلاف ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنے ایسے مسلمان آج تک موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا انتقال نہیں ہوا، نبی پردہ کر گئے ہیں۔ نہ امام مالک نے ایسا کبھی کہا تھا، نہ امام ابو حنیفہ نے کبھی کہا تھا، نہ امام شافعی نے کہا تھا، نہ امام احمد بن حنبل نے کہا۔ سارے امام مانتے تھے کہ نبی کا انتقال ہو گیا۔ انہیں اماموں کی تقلید کرنے والے آج تک آپس میں فیصلہ نہیں کر سکے کہ آخر ہمارے نبی کا ہوا تو کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہمارے نبی، پردہ کر گئے یا نبی کا انتقال ہوا۔ اور تاریخ جب بتاتے ہیں تو کہتے ہیں نبی کا انتقال ہو چکا تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، قبر میں دفن کر دیا، مٹی ڈال دیا۔ نبی کی قبر کہاں ہے تو کہتے ہیں مدینہ میں ہے۔ پوچھا جاؤ نبی کا انتقال ہوا؟ نہیں، انتقال نہیں ہوا۔ پھر یہ ساری کہانیاں کس بنا پر ہیں؟ جب کہتے ہو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرحانے بیٹھ کر رو رہی تھی باپ کے انتقال کی بنا پر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناتے ہیں، لوگوں سنو، دنیا میں جتنے لوگ آئے سب کا انتقال ہونے والا ہے۔ محمد ایک رسول تھے، رسول کا بھی انتقال ہونے والا ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی، وہ دنیا سے چلے گئے۔ نوح علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اور آخری نبی کو بھی اسی جگہ جانا ہے۔ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ ابوبکر جس کو صدیق کہا گیا ہے، آسمان سے جس کو صدیق کا لقب دیا گیا ہے، دنیا کا سب سے سچا انسان نبی کے بعد، اس سچے انسان نے کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو شخص یہ مانتا ہے، جو شخص نبی کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے کہ نبی کا انتقال ہو چکا ہے، نبی کی وفات ہو چکی ہے۔ ایک سچے انسان نے، نبی کے سب سے قریبی ساتھی نے پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دیا نبی کا انتقال ہو گیا، اور چار امام کے ماننے والے کہتے ہیں نبی کا انتقال نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اماموں کا نام لے کر یہ دنیا کے اندر گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کہیں نبی کا انتقال ہو گیا اور امام ابو حنیفہ کہیں انتقال نہیں ہوا؟ کیا وہ صدیق کو جھوٹا بنوا سکتے ہیں؟ امام شافعی کہیں ابوبکر صدیق غلط کہہ رہے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ امام یہ عقیدہ دنیا والوں کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ غلط عقیدے کی تعلیم دیے ہوتے
تو دنیا آج تک انہیں امام نہ مانتی. اس لیے کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر گمراہیاں پھیلائی ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر شرک پھیلایا ہے، جنہوں نے قبر پرستی پھیلائی ہے، ہم ان کو کبھی امام کے نام سے نہیں جانتے. امام کے نام سے ہم ان کو جانتے ہیں جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے، جو نبی کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتنی جھوٹی باتیں منسوب کر دی گئی. آج جتنی بدعت و خرافات، رجب کے گنڈے ہوں، شب برات کے مسائل ہوں، شب معراج ہوں، میلاد النبی ہوں، جتنے بدعتیں آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، یہ ساری بدعات کا ارتکاب کرنے والے کسی نہ کسی امام کا نام لیتے ہیں. وہ کہتا ہے میں حنفی ہوں، وہ کہتا ہے میں شافعی ہوں، وہ کہتا ہے میں مالکی ہوں. ناچ رہے ہیں میلاد النبی میں، ناچ رہے ہیں، کہتا ہے میں حنفی ہوں. امام ابو حنیفہ نے ناچنے کی تعلیم دی تھی، امام شافعی نے یہ کام کرنے کی تعلیم دی تھی. اپنے محلوں کے اندر قبریں بنا رکھتے ہیں، ان کا طواف کرتے ہیں، اماموں نے اس کی تعلیم دیا تھا. نعوذ باللہ، کبھی بھی امام اس کام کی تعلیم نہیں دے سکتے. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں میں جو 4 فرقے بنے ہیں، یہ 4 فرقے اماموں نے نہیں بنائے. امام کبھی بھی مسلمانوں کو 4 فرقوں میں تقسیم کر کے نہیں جائیں گے. یہ بعد کے شرپسندوں نے بنایا ہے. بعد کے ان لوگوں نے، ان گمراہ لوگوں نے مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ آج تک کے مسلمان ان 4 فرقوں میں ملوث ہو کر 4 فرقوں کی بنا پر تکلیف کا شکار ہیں. علماء تقسیم ہو گئے، ہمارے مسجدیں تقسیم ہو گئی، مدرسے تقسیم ہو گئے، قوم تقسیم ہو گئی، کتابیں تقسیم ہو گئی. کیا یہ تقسیم کا کام 4 امام کریں گے؟ کتنا بڑا بہتان ہے اماموں کے نام پر. نبی نے سب کو ایک امت بنایا تھا، اور 4 اماموں نے 4 مسجدیں بنا دی، 4 مدرسے بنا دیے، 4 قومیں بنا دی، اور چاروں کے چاروں آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسروں سے نفرت کرتے ہیں. کیا یہ نفرت کا کاروبار اماموں نے شروع کیا تھا؟ ان لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، اور کم سے کم اپنے اماموں کی طرف، جن کو اپنے امام مانتے ہوئے ان اماموں کی طرف ایسی باتوں کو منسوخ کرنے سے بچنا چاہیے. انہیں معافی مانگنا چاہیے اپنے اماموں سے، انہیں معافی مانگنا چاہیے اپنی قوموں سے، جو اس طرح سے مسلمانوں کو بانٹ کر نفرت پھیلا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اور یہی پیغام 4 اماموں نے دیا ہے، یہی پیغام 4 اماموں نے دیا ہے کہ نبی کا جو راستہ ہے کتاب اللہ سنت رسول، بس یہی راستہ، تم اسی راستے پر چلتے رہو. 4 امام اپنی زندگی میں اسی راستے پر چلا کرتے تھے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ کتاب و سنت ہے. تو جو لوگ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، جو لوگ کتاب و سنت کے راستے پر گامزن ہیں، جو اس پر ثابت قدم ہیں، یہی لوگ آج دنیا کے اندر شرک سے، قبر پرستی سے پاک ہیں. یہ یقیناً یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. جو لوگ کتاب و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، کتاب و سنت کو اپنا منہج بنائے ہوئے ہیں، اماموں کا جھوٹا نام لے کر اپنے آپ کو منسوخ نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ قال اللہ قال رسول، یہی لوگ ساری دنیا کے اندر، اس شہر حیدرآباد میں بھی، اس پورے ہندوستان میں بھی، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیے، جو اللہ کی کتاب کی طرف اور نبی کی سنت کی طرف بلانے والے ہیں، وہی لوگ آج دنیا میں شرک سے محفوظ ہیں، وہی لوگ بدعت و خرافات سے بچے ہوئے ہیں. اور یہی لوگوں کی ذمہ داری ہے اماموں کے ناموں پر شرک پھیلانے والے، بدعت پھیلانے والوں کی اصلاح کرنا. انہی کی ذمہ داری ہے اماموں کی طرف خود کو منسوب کر کے دنیا میں برائیاں پھیلانے والوں کی اصلاح کرنا. مسلمانوں کو 4 فرقوں میں تقسیم کر کے نفرتوں میں اس طرح سے مسلمانوں کو ملوث کر کے جو گمراہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو صحیح راستے پر لانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھیں. ہمیں اماموں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اماموں کی صحیح تعلیمات کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اماموں کے نام پر اماموں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، اللہ تو انہیں ہدایت دے دے. اماموں کی جانب جو لوگ غلط باتیں منسوخ کرتے ہیں، غلط واقعات منسوخ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں بھی صحیح راستے پر لیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر.